أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 374 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کی گئی 77۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف کہ قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، کفو ایدیکم، تم اپنے ہاتھ روکے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما، پھر جب کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑنا، اذا، تب، فریقن، ایک فریق، منہم، ان میں سے، یخشونا، ڈرتے تھے، الناس، لوگوں سے، کخشیت اللہ، اللہ سے ڈرنے کے معنی، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، خشیتاً، ڈرنا، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبتا، کیوں فرض کر دیا آپ نے، علینا، ہم پر، القتال، لڑنا، لولا اخرتنا، کیوں نہ مہلت دے دی آپ نے ہمیں، الی اجل قریب، ایک مدت قریب تک، قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا قلیل، تھوڑا ہے، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرت، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لمن، اس کے لیے جس نے اتقا، تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، فتیلا، دھاگے برابر بھی۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں مکی زندگی میں یہ کہا جاتا تھا کہ انتقام لینے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟
دوسری بات یہ بتائی گئی کہ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت ان دشمنوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی۔ چوتھی چیز یہ بتائی گئی، آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور چھٹویں بات یہ بتائی گئی کہ تم پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں جو یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں، دراصل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے پس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے ساتھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جبکہ ابھی ہجرت کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جب مشرک تھے تو عزت کے ساتھ تھے، اور جب ہم ایمان لائے تو ہمیں مکے کے مشرکین کی طرف سے ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اب ہمیں آپ حکم دیجئے کہ ہم دین کے دشمنوں سے جنگ کریں، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک جنگ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرنے اور کہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ میں درگزر سے کام لوں، اس لیے ابھی جنگ نہ کروں۔ پھر جب ہجرت ہوئی، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، صحابہ کرام کی جمعیت بھی آ گئی مدینہ منورہ، اور پھر اس کے بعد حالات ایسے پیش آئے کہ جنگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو حکم دیا گیا کہ اب جنگ کرو۔ لیکن جب جنگ کا حکم دیا گیا تو اس وقت بعض لوگ جنگ کرنے سے بچنے لگے۔ اس صورتحال میں یہ آیت نازل ہوئی، تنبیہ کی گئی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے پیغمبر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے یہ کہا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی جنگ مت کرو، قتال مت کرو، صبر سے کام لو، اعراض کرو، بس اپنے کاموں میں لگے رہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب مدینہ منورہ تشریف آئے اور پھر حالات آگے جنگ کے اور جنگ فرض کر دی گئی تو اذا فریق منہم، تو ان میں کی ایک جماعت یخشون الناس، لوگوں سے ڈرتی ہے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا او اشد خشیہ، یا اللہ سے جتنا ڈرا جاتا اس سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے اپنے جان کے خدشے میں، ان کو جان کا خوف آ گیا۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو وہی لوگ جو جنگ کا مطالبہ کر رہے تھے اب لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرتے ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ اور پھر کیا کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے، وقالوا، اور کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، آپ نے کیوں ہم پر یہ قتال، یہ جنگ فرض کر دی؟ ظاہر بات ہے لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہم کو جنگ کے لیے تھوڑی اور مدت دے دی جاتی، مہلت دے دی جاتی تو بہت بہتر ہوتا۔ اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا، حقیقت بتا دی کہ قل متاع الدنیا قلیل، تم اپنی جان کے خدشے سے جنگ سے ڈرتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو، یہ بات یاد رکھو کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کے جو فائدے ہیں وہ تو تھوڑے ہیں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کی راحتوں کے مقابلے میں دنیا کی یہ نعمتیں تو بہت تھوڑی ہیں۔ قل، پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ متاع الدنیا قلیل، جو مہلت مانگ رہے ہیں کہ اب کیوں جنگ فرض کر دی گئی اور تھوڑی مہلت دے دی جاتی تو بہت اچھا ہوتا، ان سے کہہ دیجئے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ، دنیا کا متاع یہ تو تھوڑے ہی دن کے لیے ہے، آخرت جو ہے وہ بہتر چیز ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو دل کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور پھر یہ آخرت جب جائیں گے ان کو جو نعمتیں ملیں گی وہ دنیا کی ان عارضی نعمتوں کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ ابدی ہوں گی، دائمی ہوں گی۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت بتا دی وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے داغے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے گڑے میں جو داغا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا، اس بات کو یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اس آیت میں اس بزدلی کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ جو بزدلی پیدا ہو جاتی ہے آدمی بزدلی اور جان کے بچانے کے لیے بزدلی پیدا کر لیتا ہے، اور اس بزدلی کی وجہ سے اپنی جان کا خوف اس کی زندگی میں لاحق ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اور اس بزدلی کے نتیجے میں اللہ کے خوف سے زیادہ لوگوں کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر شہادت کی تمنا اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گریز کرنے کی ان کا اشارہ اس آیت میں کر رہے ہیں، اور مومن بندوں کو اس بات کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے تو تمہیں اپنے جان کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے ایمان کو دیکھنا ہے۔ دنیا کے فائدے کے لیے تمہیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے اللہ کے حکم سے۔ حکم آ گیا ہے اللہ کا، چلو میدان میں کودو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تم کمر بستہ ہو جاؤ، اور اس کے مقابلے میں جو تم کو ملے گی وہاں نعمتیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، وہ تو ابدی ہوں گی، دائمی ہوں گی، اور یہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کروڑوں گنا زیادہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله